پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبدالرزاق میں، یہ حدیث آپ نے آج یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے۔ فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں، دیانتی نہ کریں، اپنے عہدے کا پاس رکھیں، اپنے منصب کا خیال رکھیں۔ عہدہ جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے، اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے۔ کبھی بھی بددیانتی نہ کریں۔ ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں، پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے۔ کبھی بھی دھوکہ دہی کی پالیسی نہ بنائیں۔ ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے۔ اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں، منافق عملی مراد ہے، لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے، یہ تو بندہ منافق ہے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں، اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی۔ وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا وہ خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے؟ بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے،
انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی۔ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفوگر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں، ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفوگر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڈو، مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے، بیچارہ ہف جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست تو نہیں، ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس کا۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہوگی، مال نے کہا نہیں سب، کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کر لے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب وہ احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات، اب بڑے دربار میں بول۔ تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی، کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ او بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت،
ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. حالات ہی بدل گئے. قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی. ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا, کبھی. یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی. اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے. بددیانتی معاشرے میں, اتنی بددیانتی ہر جگہ. اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے, جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو. لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر. اتنا بڑا بھی کو بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں, یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا, کوئی ڈوب جائے گا, کیا بنے گا. اور جس نے وہ رجسٹر کی دوائی کی, اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے. قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا, لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں, لوگ تباہی کر جاتے ہیں, لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی, اور صحابہ کا یہ مزاج تھا, اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ. اللہ تعالیٰ نے اسے قابلیت بھی دی ہو, لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے, اگر وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے, تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا. جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں, جدوجہد کرتے رہتے ہیں, ہوا تیز ہو یا ہوا ہلکی ہو, زمانہ دھوپ کا ہو یا چھاؤں کا ہو, جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتی, اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے, اور فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی کریم علیہ السلام, ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے, اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں, اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں. افراط و تفریط, مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی. اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے, اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے, تو یہ بھی درست نہیں. لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے, اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے, درمیانہ دین ہے. اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو, اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے. اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا, اس کا نام ایمان ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں, وہ
बड़ी मुनफरद बातें करते हैं, उनके लिए जन्नत भी बड़ी आसान चीज़ है, बस उन्होंने 4-5 नारे लगाने, जन्नत में पहुंच जाना है। या अगर नात खां से उनकी मोहब्बत ज़्यादा अच्छी है फिर तो जन्नत वैसे ही बड़ी आसान है। और अगर किसी वाइज खतीब के साथ मेरी तरह उनका ताल्लुक़ अच्छा है तो फिर भी वो कहेगा जनाब बड़ी बात है, आपने चूँकि महफिल करा ली है लिहाजा आपके लिए रास्ते में आसान करके जा रहा हूँ। दोनों बातें ठीक नहीं हैं। आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है और दोज़ख को ख्वाहिशात से ढांप दिया है। नफ्स की ख्वाहिश के पीछे जो लोग चलते हैं, माना यह है कि खुदा न खास्ता दोज़ख की राह पे चल रहे हैं। हमें बहुत डरना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना चाहिए, बारीक बारीक चीज़ों से भी डरना चाहिए। यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम भी वाज़े है, हलाल भी वाज़े है, और एक में शक है कि हलाल है कि हराम है, शक है। करीम फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है, तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है, इसलिए कि तुम्हें अपने रब को नाराज़ नहीं करना। तो बिल्कुल बेबाक हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी लंबे दावे करना, मेरी निस्बत बड़ी है और मैं, भाई आप ये लंबा दावा नहीं करें, आप मोतदिल सी बात करें, अल्लाह की रहमत की बात करें, लेकिन लोगों को बेबाक करना अजीब बात है ना। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना और फिर अल्लाह की नाफरमानी करना, ये बात ही ठीक नहीं। आप अब्बा जी से कहें जी मुझे आप बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर हर तरह की मेहरबानी करेंगे, मुझे आप कमा के भी देंगे, प्यार भी करेंगे, पर यह कि मैंने फर्मा बरदारी आपकी कोई नहीं करनी, तो ये आपने अब्बा जी से प्यार किया है। आप कहें जनाब मुझे उम्मीद बड़ी, आप बहुत बड़े हैं, बड़े अजीम हैं और आप एक एक हमारी चीज़ का ख्याल रखेंगे, पर आपने ये नहीं कहना कि हम आपकी फर्मा बरदारी भी करें, तो इसको नादानी कहा जाएगा। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है तो फिर तो अल्लाह की फर्मा बरदारी भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए बेखौफ नहीं होना, बेखौफ नहीं होना। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अगर क़यामत वाले दिन किसी का हिसाब ना हुआ, एक बंदे का होने लगा तो मुझे डर लगता है वो मैं ही होऊंगा, लेकिन मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है अगर ऐलान हुआ ना वो फलाना बंदा है जो बगैर हिसाब जाएगा तो उम्मीद है वो भी मैं ही होऊंगा। ये दरमियानी कैफियत है कि आपके दिल में खौफ भी हो और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों को डर सुनाते लेकिन साथ खुशखबरी भी सुनाते। दूसरा पहलू हमारे मुल्क में तेजी से फैल रहा है और वो पहलू ये है कि मायूसियां फैलाई जा रही, लोगों की हिम्मतें तोड़ी जा रही, कमज़ोर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से गुफ्तगू का, मुलाकात का, उठने बैठने का आपको मौका मिले तो आप महसूस करेंगे हर आदमी अपनी जगह पे अपने काम से परेशान है। उसे दूसरों के काम अच्छे लगते हैं, दूसरे लोग सुकून में लगते हैं, दूसरे लोगों को तसल्ली में पाता है और अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है। क्यों? इसलिए कि मायूसी फैलाई जाती है। और हमारा मिजाज भी कुछ इसी तरह का ही होता है। हमसे 99 बंदे प्यार करने वाले हों तो उन पर हम तवज्जो नहीं देते, एक मुखालिफ हो तो सारा दिन उसे ही सोचते रहते हैं। अल्लाह के बंदे उसे निकाल दे दिमाग से, एक बंदा है तो उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता जो 99 तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनको छोड़ दें। सारी जिंदगी सास ने कुछ नहीं कहा, एक लड़ाई हुई है तो 4 बातें उसने की हैं, तो आपने 30 साल की कोई बात याद नहीं रखी और 1.5 घंटे की सारी आपने लड़ाई याद रख ली है। मायूसियों की तरफ तवज्जो जाती है, मायूसियों का मिजाज बनता है, मायूसियां फैलाई जाती हैं। कहा जाता है बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा भला अच्छे नंबर ले रहा है, मैट्रिक में भी उसके बड़े ज़बरदस्त नंबर आए और एफए में भी वो लायक है और उसके बाकी मामलात भी ठीक हैं। तो एक बंदे से मुलाकात हो गई, उसने कहा बेटा क्या पढ़ गए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा पढ़ना हूँ, शुक्र है अल्लाह का। वो पढ़ के केड़ा नौकरी मिल रही है पुत्र, इस मुल्क की केड़ा नौकरी मिलती। वो अच्छा भला पढ़ रहा है बेचारा, उसको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे। भाई आप
مہربانی کریں, آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر, تو پڑھ, اللہ مدد فرمائے گا. بچہ قرآن جی حفظ کر رہا ہے, درس نظامی کر رہا ہے, اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلاً کرو گے کیا؟ میں کہ تسی باقی سارے کام تے لاؤ, مولویاں نو اسی آپ ہی لا لیں گے. آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا, شعبے کے جتنے لوگ ہیں, تو ان کو رہنے دے, مدرسے کے بچوں کو, ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے, ان کے لیے جگہ. ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو, اوورآل بات کر رہا ہوں. لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا بہترین لگتا ہے, اچھا استاذ بنے گا, مفتی بنے گا, یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا, لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا. لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے, کہتا ہے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم. ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں, تو میں ہنس پڑا. کہنے لگے آپ ہنسے ہیں, میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا. چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے, تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں. سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں, ریلوے والوں کے بارے میں, وابڈا والوں کے بارے میں, سیاستدانوں کے بارے میں. بچہ ٹھیک آندا نہ ہی پوچھو, تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں. تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے. ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں, کمزوریاں بیان کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے, اس طرح کا شوق پیدا کرتے, اس طرح کی طلب پیدا کرتے, اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا. یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی. حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع ہے نا, جنگ خندق کا, تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں, جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا, وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا, وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی, انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی, باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی, میدان میں گھس گئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو, آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے, اوورآل بات کرتا ہوں, وہ بچے سے غلطی ہو گئی, ہمارے بچے سے, ہمارا اپنا بیٹا ہے, نہیں گیا وہ ایک دن اسکول, اس کا ذہن بنائیں کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے, کسی کا نہیں, ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں, کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے, ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے, تسا نہیں پڑھنا, تسی انجے دیو. سوال, بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, تم آگے جا ہی نہیں سکتے, تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا. یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں, کسی کو لگ جائیں تو. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. بس وہ شوق لگ گیا, وہ طلب پیدا ہو گئی, وہ علم کی امید جاگ گئی, وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی, وہ ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے, حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے, جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. لو لگ گئی نا.
وہ شوق بیدار ہو گیا نا. محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی. وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا. میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں کہتے ہیں میں آ گیا نکل آؤ باہر. تو بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے. اللہ ماشاء اللہ وہ باہر آنا چاہیے تھا. پہنچ جو گیا ہوں میں. فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا. میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں صحرا میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی. اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے چادر بچھا کے سو جاتا. وہ باہر آتے اور آ کے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا اور سعادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سماع کرتے. لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے. میرے عزیز آپ شوق پیدا کریں, آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں. لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صرف وہی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ غیبت سے اتنا کیوں منع کیا گیا اسلام میں؟ نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نہ سخت منع. یہ بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتی ہے غیبت میں. آپ یہ کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ فلانا آپ کی تعریف کر رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں تائید کر رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں دعا کر رہا تھا؟ جب بھی کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے وہ جی وہ پتہ فلانے تھا بندہ کھڑا سی تواڈے بارے گل کر رہا سی. تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر. یہ کوئی کام ہے, یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی؟ چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہوا؟ مایوسیاں پھیلاتے ہو, علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکاتے ہو, لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغض پر ابھارتے ہو. کچی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا؟ ہم کو نبی ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں بات نہیں ہو سکتی. ہو گئی کوئی حرج نہیں. لیکن مایوسیاں پھیلانا, تکلیفیں دینا, لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ جس میں بس لوگ پیچھے پیچھے. آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو گئے ہیں. رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, پڑوسی ملتے ہیں, دوست ملتے ہیں, تعلیم و تعلم میں وہ گرم جوشی رہی ہے, محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں. ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے؟ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے؟ کیوں کہ ہمارا شوق ہی مایوسی پھیلانا ہے, ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دور کرنا ہے, ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں. یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے, کھانے اور نوچنے کو تیار ہیں. ایسا بھائی کچھ نہیں ہے. جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچی اور کمزور ہے, یہ وہ امت ہے جسے رب کہتا ہے کن تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. بہترین دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے؟ اگر مسلمان ہی اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا کون ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے؟ حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبے کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرا مومن, میرا کلمہ پڑھنے والا, اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. آپ مہربانی کریں اپنا مرتبہ تو سمجھیں. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. آپ اپنے منصب کو سمجھیں, آپ اس پر غور کریں. وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں. یہ اس وقت ممبر ہوتے تھے, کیا کہتے تھے, چھوٹے ممبر, اس کا نام لے پتہ نہیں, بیٹی ممبر کہتے تھے, کیا کہتے تھے,
बीटी मेंबर होता था। वो कहते मेंबरियां बड़ी आजकल चल रही हैं तो आप भी बन जाएं। तो मुझे बड़ा मजा आया, सादे बंदे सादी बातें करते हैं। कहने लगे मैंने मेंबरियां क्या करनी है, मुझे नबी पाक ने मेंबर दिया हुआ है। और कहने लगे मैं इस पर खुश हूं, मेरे दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि इससे बड़ा ओहदा भी कोई हो सकता है। इससे मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ी जगह है मुल्क में, तो वहां कोई आपको याद करता है, अगर आप जाना चाहें तो चलें। तो मैंने उसे कहा कि मैं ना बैतुल्ला शरीफ भी हो आया हूं और हुजूर के मुवाजा शरीफ पे भी हाजिरी हो गई है, उससे बड़ी दुनिया में जगह है ही कोई नहीं। तो वो बड़ा कमीना नहीं जिसे हुजूर अपने सामने खड़ा करें और फिर उससे भी आगे जाने की कोई बात करें, इससे ज्यादा नहीं। आप अपने खुशकिस्मती को तलाश करें, आप ढूंढें, लेकिन वो हमारी तबीयत ही नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं, हमें तो बस कोई ना कोई कमजोरी अपने आप में भी दिखाई देती। मेरे अब्बा जी किसान थे, मेरी वालदा अपना नाम नहीं लिखना जानती थी। मैंने दुनिया के कुछ मुल्क देखे, पाकिस्तान का मैंने कोना कोना देखा है, जिन शहरों के नाम कभी नहीं सुने थे वहां भी मुझे जाने का मौका मिला है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ज्यादा दुनिया को देखा है ना, मुझे इन अनपढ़ सादे और पेंडू लोगों से प्यार ज्यादा हो गया। मुझे लगा यार ये तो दरवेश लोग थे हमारे बड़े बूढ़े, तो ये तो सादे बंदे थे, तो कोई इनकी शरारत साजिश ही नहीं थी, कोई खाता ही नहीं था, सीधी सादी बातें। और अल्लाह से डरना भी ज्यादा, उम्मीदें भी ज्यादा, थोड़े पे राजी हो जाना। यानी बड़े नाज से उन्होंने आके कहना कि ओ भाई मर्तबान में अचार डाल दिया है और बड़ोले में गंदम डाल दिया, लो तो अनुपरवाह नहीं, उन गर्मियां सारियां इसी पे राजी थे, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आज हम खुश होने को तैयार ही नहीं, आप जो मर्जी घर में ले आए। खैर आगे से आगे की जुस्तजू है। अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते, लोगों को तवाना करते, लोगों के दिलों के अंदर हुजूर मुसर्रत डालते। वाक्षी आ गए, वाक्षी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। कितना गम दिया नबी पाक को, कितने आंसू बहाए रसूल करीम ने। तो जनाब वाक्षी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तो आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। मायूसी नहीं है यहां इस घर में किसी के लिए, मायूसी। क्यों कच्ची बातें करते हैं भाई, क्यों कमजोर बात करते हैं? ओ जी मुझे ये ज्यादा डिप्रेशन कब फैलता है, ये ज्यादा एंजाइटी कब होती है लोगों को? कहते हैं जी मैं ही नाकाम क्यों हूं, फलाना आगे निकल गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया हूं। तो मैं कहता हूं मसलन आप क्या पीछे रह गए? आपका कद काठ है, आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, कद सब के हिसाब से बड़ा हुआ है, घर आप सोचते हैं पीछे आगे पीछे जाने का क्या मतलब समझते हैं? आपके पैसे हो तो बंदा आगे जाता है। कितने पैसे थे सैयदना बिलाल के पास बताओ? आपने गलत जगह को तरक्की का नाम दिया है। मैं आपको सैकड़ों लाखों हजारों लोग बता सकता हूं जिनको पैसे गिनने का वक्त नहीं है, लेकिन सुकून भी जिंदगी में कोई नहीं, इत्मीनान कल्बी भी कोई नहीं है। किस चीज का नाम मेरे दोस्तों आपने सुकून रखा है? और आप ऐसे लोगों से मिले जिंदगी में जिनके पास पैसे हैं, सेहत नहीं, वो कहते हैं कुछ सारे ले जाए बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। पूछा था ना हजरत बहलोल दाना, पानी मांगा गर्मियों में हारून रशीद ने, तो पानी का प्याला करीब करने लगे तो बादशाह थोड़ी देर पहले बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बादशाह हूं, तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे एक बात तो बता, अगर पूरी सल्तनत में पानी ना मिले तो कितने को दे देगा तू? कहने लगा जी आधी सल्तनत दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो आप फरमाने लगे अगर ये पानी तो पिए और फिर खुदा न खास्ता तेरा ये पानी खराज ना हो, तकलीफ हो जाए, मसाने में पेशाब ना आए और तू दर्द से कर रहा है तो फिर क्या करेगा? कहने लगा जी अल्लाह माफ करे, उस वक्त तो दिल करेगा सारी सल्तनत दे दूं। फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में माँ बाप मौजूद हैं, ये भी तो कामयाबी है।
رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے، بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے، کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ۔ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے۔ تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے، تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے رکے جی رکے، تو وہ چابیاں لہراتے نکلے، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندہ لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی، میں کہ تو روٹی تکی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، یہ گوشت مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو؟ تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں، مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے۔ کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے، تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے گا۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے۔
نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں. اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے. مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے. وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے. وہ ظالم ہے، مجرم ہے. جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے اور کچی بات کرتا ہے؟ تو رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا. جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں، تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو، ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا. خالص رضا الہی ہے نا. تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو. کمزور باتیں نہیں. اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی. کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں. تو اقبال نے نظم لکھی. کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے، اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ. تم بڑے قیمتی لوگ ہو. ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، پھر لگ جاؤ کام پہ. پھر ڈیوٹی کرو، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جدوجہد کریں، محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھا اسے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے، جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے، یا گھر میں کہنا. کیوں کہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھے. وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں. آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا. اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئیں، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں، کمزور. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے.
آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے, آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں, غیروں کے ملک میں, اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں, تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا, ہمتیں, طاقتیں, تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا, دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا, بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا, تعلق رکھنا, فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا, وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا, جس کا دل ہی آزاد نہیں, ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے, کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا, جس کا دل بڑا نہیں, دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں, ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے, جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے, اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, کسی اور کام کے لیے, تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا, مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا لوگوں پر, بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر. آپ کا وجود, آپ وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے, تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے. کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے, طبیعت چاہے, تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ کرے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل. بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو, ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات, ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا, میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں, 100 باتیں نہ کریں, ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں, یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا, لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے, مایوس ہی نہیں کرتے, ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر, اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے. ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے, مشکل ہے. اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا, ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا لوگوں کو, ڈر, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں, ڈر نہیں سنائیں. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں, میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا, آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر, ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں, خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں, اہم بات ہے, آپ نے ہلنا جلنا نہیں, اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں, میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نا, بڑوں کو, وہ بزنس سے, کاروبار سے, نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں, ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے. ایک کمرہ ان کا الگ ہے, ان کے پاس آنا نہیں, بیٹھنا نہیں, مشورہ نہیں کرنا, لے کے نہیں جانا, بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو, صرف ایک دن, ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک, میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے, میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ,
اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی, سکون کی نیند آئے گی. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے, چادریں خریدنی ہے, کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے, اے دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں, تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نا یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے, تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور, اماں کہنی سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا, پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے, نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا, کوئی اس میں سرور آتا تھا, لاکھوں لیے, پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نے, آکھو فون کرو جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے, میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں, وہ کہنے نے میرے کولوں لنگ جاندہ ہے, حال انج پوچھتا ہے جی میں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے تھی, کچھ کھانا تو نہیں, تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے, ان کو تسلی دے, ان کو شامل رکھ, ان کو لے کے جا, ان سے مشورہ کر, ان کو شامل کر, ان کے ساتھ لہجہ. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھیتی کرو پنیاں بناؤ نا سیال آ گیا. وہ کہن سن پتر ہوں کتنے میرے کو باندھی ہے. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تسی نہیں بنانی ہے تو چپ رہنے ہیں. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا آئی. تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا, پریشان تو نہیں نا, کام لگے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں, وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں اے نہیں بھائی اے نہیں ایسا پانی, یہ صحیح نہیں. کہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار. خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اے موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو. تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو, خوشخبری دو, پیار کرو, محبت کرو. کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے. مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا پندے ہیں, تو ہنس پڑے, فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے مجھے. لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے. فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں, اس نے بھی سوال پوچھا ہے, اندھے ہو؟ تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے, لڑائی والی کون سی بات. سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انا ہویا ہے. کہتے پا جی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل تے نانا چلانا. وہ بندہ ہنس پڑا, بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہو گیا. تو بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی, آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی. لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ, پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ طے کر لیں, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. اپنی زندگی میں مزاج شکر کا, شکر سکون پیدا کرتا ہے, شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے. کچے نہ پڑو یار, تازہ دم رہو. زندگی کو جینا ہے, اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی, تڑپ کے بھی گزر جائے گی. اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں, تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے, آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک قبول فرمائے. اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا